ہمارا آج کا موضوع ہے میر تقی میر کے شاعرانہ خصوصیات اور ان کا فن فکری جائزہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ یقیناً ایک بڑے درجے کے فنکار ہیں۔ ان کے اشعار دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے صرف شعر نہیں کہے بلکہ اپنے شعروں کے ذریعے انہوں نے موتی پروئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی غزل میں ایک دلکشی اور دل آویزی کا احساس ہوتا ہے۔ میر کی عظمت کا راز ان کی فنکاری میں ہے۔ میر کا اسلوب، ان کا انداز بیان، ان کا لب و لہجہ، ان کے الفاظ، ان کی زبان، ان کے اشارات اور علامات، ان کے استعارے اور تشبیہات دراصل غضب کی فنکاری اور صناعی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ میر کے ہاں فن میں ٹھہراؤ ہے، ایک ایسی نفاست ہے جس سے کلام میں فنی توازن پیدا ہوتا ہے۔ فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ ان کے مختصر سے شعر میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ میر کو موسیقی کا گہرا شعور ہے۔ وہ اپنی شاعری میں چھوٹی بحریں استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کے استعمال میں غنائیت کو، موسیقیت کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور وہ شاعری کے اندر چھپے ہوئے سروں کو کیسے اجاگر کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں لفظی تکرار سے موسیقی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس کام میں ماہر معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ میر کہتے ہیں کہ روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں جگر میرا رو رو کے خون ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ لفظی تکرار سے موسیقی کے سروں کا استعمال ان کے ہاں میں جا بجا ملتا ہے۔ ان کا ایک مشہور زمانہ شعر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ میر کی عظمت کے پیچھے ان کی گہری اور مضبوط بنیادیں ہیں۔ اگر ہم میر کی شاعری کے بارے میں ذکر کرنا چاہیں تو ہم ان کی شاعری کو جتنا بھی چاہے بڑھا چڑھا کر بیان کریں، لیکن ہم عاجز ہیں۔ میر کی عظمت کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس میں کوئی دو رائے ہو۔ ہر دور کے شاعر نے ان کی عظمت کو تسلیم کیا اور ان کو استاد مانا، مگر ہم ان کی شاعری کے بارے میں گفتگو ضرور کر سکتے ہیں۔ میر کے والد میر متقی میر کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کو چلانے والا ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ نظام کائنات قائم ہی نہ رہ سکتا، اور عشق کے بغیر زندگی وبال ہے۔ میر نے اپنے والد کی نصیحت کو سختی سے اپنائے رکھا، عشق کیا مگر ناکام ہوئے۔ مگر اس ناکامی نے میر میں ایک محرومی سی پیدا کر دی، اور یہی ان کی زندگی کا تجربہ ان کی زندگی کے اندر ہمیں اور ان کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی ان کا شخصی تجربہ ان کی شاعری کی جان ہے۔ میر کہتے ہیں سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، ابتدا ہی میں مر گئے سب یار، عشق کی کون انتہا لایا۔ میر ادا کے امام تھے۔ ان کا اسلوب، ان کا طرز ادا، ان کا لب و لہجہ وہ بالکل نرالا تھا، منفرد تھا۔ وہ اپنے اسی مخصوص طرز ادا کے ذریعے شعر کہتے تھے اور شعر کو زندہ کر دیتے تھے، شعر کے اندر ایک قسم کی زندگی بھر دیتے تھے۔ ان کے کلام میں ہمیں باتیں نظر آتی ہیں کہ جیسے وہ عام لوگوں سے باتیں کر رہے ہو۔ اس لیے اکثر ان کے اشعار میں ہمیں سوالیہ لہجہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ کوئی سوال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمان فتح پوری کہتے ہیں کہ ان کے شعر کی زبان روزمرہ کے عین مطابق اور آئے دن کی باہم گفتگو سے بہت ملتی جلتی ہے۔ جو شاعر کسی خاص نظریے
یا موضوع کو اپنائے اس کی شاعری تر و تازگی سے محروم رہتی ہے، کیونکہ شاعری کے ذریعے فلسفے کو اجاگر کرنا خاصا مشکل ہے۔ میر کے ہاں میں کسی خاص نظریے کا وجود نظر نہیں آتا، مگر زندگی کا ہر چھوٹا چھوٹا اہم اور غیر اہم واقعہ ان کو متاثر کرتا ہے، اور یہی واقعہ ان کی شاعری کی بنیاد بن جاتا ہے۔ میر کو باتیں کرنا پسند ہے، اس لیے وہ عام بول چال، روزمرہ عام لوگوں کی گفتگو میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کے تجربات کو بھی خواص کی زبان میں نہیں، عام لوگوں کی زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر شعری وسائل یعنی استعارات، تشبیہات، رمز و کنایہ وغیرہ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، گر کہتے کسی کو سنیے گا تو پہروں تلک سر دھنیے گا۔ میر کا لہجہ ملائم اور پرتاثیر ہے، وہ آہستگی سے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے کلام میں ہمیں، ان کی گفتگو میں ہمیں عام بول چال، عام لوگوں کی زبان نظر آتی ہے۔ جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ شعر میرے ہیں سب خاص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ ان کے اشعار صاف، فصیح اور بالکل صاف ستھری زبان میں ہے۔ اسی وجہ سے مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ میر صاحب کی زبان شستہ، کلام صاف، بیان ایسا پاکیزہ جیسے باتیں کرتے ہیں۔ پیکر تراشی، لفظوں کے ذریعے تصویر بنانا، اس کام میں میر ہمیں ماہر نظر آتے ہیں، اور یہ ان کی شاعری کا ایک خاص وصف بھی ہے۔ یہ ایک ایسا شعری وسیلہ ہے کہ جس سے ایک ماہر شاعر لفظوں کے ذریعے کوئی بھی منظر تخلیق کر سکتا ہے۔ میر کے اشعار میں ہمیں جگہ جگہ پہ شعری پیکر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و باراں ہیں۔ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ میر کے ہاں ہمیں فکر کا عنصر بہت کم ملتا ہے، یعنی ان کے ہاں ایسے اشعار کم ملتے ہیں جس میں سوچ بچار یا کائنات کے اوپر، کائنات کے نظام کے اوپر سوچ بچار کی گئی ہو، اور یہ چیز ان کی شاعری میں بہت کم ملتی ہے۔ شاعری اور خاص طور پر غزل میں کسی خاص فلسفہ، کسی خاص پیغام یا کسی خاص خیال کو بیان کرنا خاصا مشکل بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، سوچتا بھی ہے، فکر بھی کرتا ہے، خیال بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہی خیال اور فکر اس کی شاعری میں ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ میر نے کہیں کہیں اپنے اسی غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کیا، اور ان کی شاعری میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے میر غور و فکر کرتے تھے، وہ اس کارخانہ خدا کو دیکھتے تھے، اور اس کے ذہن میں بھی بہت ساری باتیں آتی تھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ جب بھی ہم لفظوں کے ذریعے پیکر سازی کرتے ہیں، لفظوں کے ذریعے ہم تصویر سازی کرتے ہیں، تو اس کے لیے تشبیہ اور استعارے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ میر بھی پیکر سازی کے لیے تشبیہات اور استعارے استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے ہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ خود اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ شعر، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی
गुलाब की सी है। इन्हीं खसूसियात की वजह से रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि गज़ल शायरी की आबरू है और मीर गज़ल के बादशाह। मीर के यहाँ हमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बात भी मिलते हैं, क्योंकि मीर ने दिल्ली को उजड़ते देखा और मीर की ज़िंदगी भी दर्द और अलम में गुजरी, और यही उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हमें उनकी शायरी में नज़र आते हैं। वो खुद कहते हैं कि अपना ही हाथ सर पे रहा अपने यहाँ सदा, मुशफिक कोई नहीं है कोई मेहरबान नहीं। एक और जगह कहते हैं कि अब जहाँ आफताब में हम हैं, यहाँ कबू सरो गुल के साए थे। तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी दुखी ज़िंदगी के वाज़े इशारे हमें उनकी शायरी में मिलते हैं, और उन्होंने अपने कलाम में ऐसी दुखी कैफियत पैदा की हैं कि यूं लगता है कि पढ़ने वाले के अपने दिल की दास्तान हो। मीर ने पूरी फ़नी महारत से और तख्लीकी सलाहियत से अपनी गमनाक और अलमनाक ज़िंदगी की दास्तान अपनी शायरी में बयान की है। कहते हैं एक और जगह पे, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते रोते सो गया है। एक और जगह कहते हैं बहुत ही मशहूर शेर, मुझको शायर ना कहो मीर के साहब हमने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मीर तकी मीर उर्दू के मुसल्लम सबूत शायर थे। बिलाशुबा उनको उस्ताद शायर, खुदा सुखन कहा जाता है, और गज़ल में आज तक कोई भी उनके मुकाबिल नहीं ठहर सका। उनके अशार की ज़बान साफ, सादा, फसीही और बिल्कुल वाज़ेह है। उनके अक्सर अशार में हमें ख़ास किस्म की कैफियत नज़र आती है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ कहते हैं कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। और शायद मीर को अपनी अज़मत का मुकम्मल एहसास भी था, एक एहसास तफ़ाखुर भी था जो उनकी शायरी में भी हमें नज़र आता है, और एक एहसास बर्तरी हमें उनकी शायरी में नज़र आता है। वो खुद कहते हैं कि सारे आलम पे हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। एक और जगह कहते हैं, रेख्ता खूब ही कहता है जो इंसाफ करें, चाहिए अहले सुखन मीर को उस्ताद करें। सहल है मीर का समझना क्या, हर सुखन उसका एक मकाम से है। मीर तकी मीर के बारे में हम जो कुछ भी कहें वो कम ही होगा। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी कहते हैं कि तरह तरह का गम मीर का मुकद्दर रहा। मीर ने खुद भी अपनी ज़िंदगी के गमों को अपनी शायरी में बयान किया। मीर कहते हैं कि गम रहा जब तक के दम में दम रहा, गम के जाने का निहायत गम रहा। अगरचे मीर की दुनिया में हमें गम की हुक्मरानी नज़र आती है, लेकिन यह गम रिवायती न था और न तख़य्युल की पैदावार था, बल्कि ये एक हकीकी गम था। और शायद इसी वजह से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि मीर का कलाम अपनी रंगारंगियों की वजह से बड़ी वुसअत और गैर मामूली अहमियत रखता है। और ये गैर मामूली अहमियत शायद इसी वजह से है कि मीर की शायरी में हमें एक किस्म की गम की फ़िज़ा नज़र आती है, और उसी गम की वजह से ही पढ़ने वाले को यूँ लगता है कि जैसे मीर ने उसी की कहानी बयान की हो। और मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि उन्होंने अपने गम को आफाकी गम बनाकर पेश किया है कि पढ़ने वाले को उनका गम अपना गम मालूम होता है। शुक्रिया।